معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ اور گاولنگی کا مقابلہ۔ جب امیر آدم خوروں سے فتح کر کے فارغ ہوئے تو رخام میں آئے۔ جب امیر کے آنے سے لشکر میں شادیانے بجے تو گاولنگی نے آواز نکاروں کی سنی۔ سعد کو فرمایا، اے سعد، شاید تمہارا دادا آیا ہے۔ خلعت سعد کو پہنا کر اور اچھے گھوڑے پر سوار ہو کر، تحفہ ساتھ لے کر، بڑے کروفر و جاہو چشم سے، جلوس وغیرہ سے روانہ کیا۔ جب آپ کے لشکر میں سعد آئے تو امیر نے باہر آ کر فرزند کو گلے لگایا اور اندر لے جا کر کہا کہ گاولنگی مرد مردانہ ہے اور مجھ کو شرمندہ کیا۔ القصہ اس رات کو آرام کیا۔ فجر ہوئی تو گاولنگی طبلِ جنگ بجوا کر میدان میں آیا اور امیر بھی ہتھیار باندھ کر میدان میں آئے۔ گاولنگی نے امیر کو دیکھ کر کہا کہ اے پہلوان، تیرا نام کیا ہے؟ امیر نے فرمایا کہ حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ اس نے کہا کہ اے حمزہ، میں سمجھتا تھا کہ خدا جانے تو کتنے بڑے قد و قامت کا ہوگا۔ فرمایا کہ جو نشان مردی کا رکھتا ہے لا۔ تب گاولنگی نے 1400 من کا گرز اٹھا کر امیر کی ڈھال پر مارا اور امیر کی سپر سے نیزے کی طرح شعلہ آگ کا نکلا۔ امیر نے اس سوار کو جھیل کر کہا کہ اے گاولنگی، 2 حملے اور تجھ کو دیے، وہ بھی مار۔ گاولنگی نے 2 گرز ایسے مارے کہ امیر کا گھوڑا زانوں تک زمین میں غرق ہوا۔ جب امیر کی باری آئی تو امیر نے گھوڑا دوڑا کر 1100 من کا گرز گاولنگی کے سر پر مارا۔ لگتے ہی بیل کی کمر ٹوٹی اور گاولنگی زمین پر گرا اور چاہا کہ اٹھ کر امیر کے گھوڑے کو دور کرے، پس امیر نے جلدی سے جست مار کر اشکر کو پشت کے پیچھے کیا۔ گاولنگی نے تلوار سر پر ماری۔ امیر نے سپر پھرا کر روک لیا مگر تلوار ٹوٹ گئی۔ تب گاولنگی نے دوڑ کر امیر کا کمر بند پکڑا اور امیر نے اس کا کمر بند پکڑا اور زور کیا کہ رات ہو گئی۔ تب گاولنگی نے کہا کہ اے حمزہ، پھرتا ہے یا لڑتا ہے؟ امیر نے فرمایا کہ اختیار تیرا ہے۔ گاولنگی نے کہا، جب تک میں اور تو ایک طرف نہ ہوں گے تب تک میں میدان سے پھروں گا۔ پس وہیں کھانا منگا کر کھایا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ امیر اور گاولنگی 21 روز تک لڑتے رہے اور تمام ہنر مردی کے آزمائے۔ امیر نے فرمایا کہ میں کھڑا رہتا ہوں، تم زور کرو، اور کھڑا رہوں گا، میں زور کروں گا۔ تب گاولنگی نے کہا کہ اے عرب، تو مجھ سے زور آور نہ ہوگا، میں بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑتا ہوں، کیا تو درختوں سے زور کرتا ہے؟ امیر نے فرمایا حکم الہی یہی ہے، جلد آزما۔ گاولنگی نے امیر کی کمر سے ہاتھ چھوڑا اور آپ کھڑا رہا۔ امیر نے اس کی کمر پکڑ کر کہا، اے لنگی، میں نعرہ مارتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بچہ نہیں ہوں کہ تیری آواز سے ڈروں گا، جتنا جی چاہے تو اتنا پکار۔ القصہ امیر نے نعرہ مار کر گاولنگی کو اٹھایا اور پھر کر زمین پر پچھاڑا اور سینے پر بیٹھ کر بولے کہ اگر معافی مانگے گا تو تجھ کو چھوڑ دوں گا۔ گاولنگی نے معافی مانگی۔ امیر اس کے سینے سے اترے اور گلے لگایا اور تمام پہلوانوں کو فرمایا کہ گاولنگی سے ملو۔ امیر کے حکم سے تمام یار اس سے ملے۔ گاولنگی امیر کو شہر میں لے گیا اور کئی روز تک جشن و خوشی میں رہے۔ سب ہیڈنگ کاخ آدم خور۔ ایک روز گاولنگی نے عرض کیا کہ اے جہانگیر، آگے باختر ہے اور وہاں کا بادشاہ کاخ آدم خور کا 160 گز کا قد ہے۔ جب وہ کبھی ہمارے شہر میں آتا ہے تو ہم پہاڑوں میں جا چھپتے ہیں۔ امیر نے فرمایا کہ جب تک میں آدم خوروں اور زرتشت جادوگر کو آگ سے نہ جلا دوں اور طلسمات کو دیکھوں گا تب تک نہ پھروں گا، کیونکہ بزرجمن نے فرمایا تھا کہ تم فراش دین محمدی آخر الزماں ہو۔ فراش کا کام یہی ہے کہ تمام خاور و خس کو صاف کر کے اس پر فرش بچھائے تو اس فرش پر بادشاہ رونق افروز ہو۔ سو میں بھی تمام بلاؤں کو دور کر کے دنیا صاف نہ کروں تو فراشی کا خطاب کب ملے گا؟ امیر نے فرمایا کہ اے گاولنگی، تم یہاں رہو اور میں باختر کو جاتا ہوں، پھر واپس آ کر تجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں لے جاؤں گا۔ گاولنگی نے کہا، جب تک دم ہے تب تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ کہہ کر اپنے بڑے فرزند کو شہر خام کی بادشاہی دے کر 4 کوس پر اترے۔ پھر کاخ
آدم خور کو خط لکھوایا کہ خط دیکھتے ہی خراج گال گردن پر اٹھا کر بارگاہ گردوں اساس میں حاضر ہوا اور آدم خوری ترک کر کے توبہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ تجھ کو ایسی خرابی سے ماروں گا کہ ماہیان دریا اور مرغان ہوا تیرے حال پر گریہ زاری کریں گے۔ یہ خط عمرو کے ہاتھ روانہ کیا۔ عمرو نے عیاروں کا لباس بدن پر آراستہ کیا اور کاخ کے دربار میں آئے اور دربانوں سے کہا کاخ کو خبر دو کہ حمزہ کا قاصد آیا ہے۔ کاخ نے اندر بلوایا، عمرو اندر گئے اور کاخ نے تخت پر بٹھایا، اور دوسرے روز امیر گاولنگی بما لشکر آگے چلے اور باختر کی راہ لی اور قلعے سے باہر خدا کو یاد کیا اور خط دیا، اور کاخ نے پڑھ کر پھاڑا اور پھینک دیا اور کہا کہ پکڑو اس چور کو۔ عمرو نے یہ سنتے ہی ٹوپی سلیمانی سر پر رکھی اور نظروں سے غائب ہوا۔ کفار یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے اور عمرو نے امیر کی خدمت میں آ کر عرض کیا۔ جب دوسرا روز ہوا، کاخ نے طبلِ جنگ بجوایا اور سوار ہو کر میدان میں آئے۔ کاخ نے کہا میں نے حمزہ کو بلایا ہے، تو کون ہے؟ امیر نے کہا میں حمزہ ہوں۔ کاخ نے کہا اے حمزہ، شاید تو جادوگر ہے کہ جس کے سبب تو نے ساری دنیا کو فرما بردار کیا ہے۔ امیر نے فرمایا لعنت ہے جادوگر پر، اور جو نشان مردمی رکھتا ہے لا۔ تب کاخ نے گرز اٹھایا اور حمزہ کو ایسا مارا کہ حمزہ زانوں تک زمین میں گڑ گئے۔ وہ کافر بولا کہ کوئی ہے جو خاک چھان کر امیر کی کسی ہڈی کے پرزے تک زمین دکھائے۔ تب امیر نے جست ماری اور اس کے بازو کے پاس جا کر تلوار ایسی ماری کہ کاخ کا بازو اتار ڈالا۔ وہ موذی مثل درخت کے گر کر مردار ہوا۔ اسی خون آلودہ تلوار سے کافروں پر جا پڑے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں مارنا شروع کیں۔ جب بہت کافر مارے گئے تو باقی جا کر قلعے میں بند ہوئے۔ اسی وقت عمر نے شیشہ لفٹ نکال کر تمام کافروں کو قلعہ سمیت جلا دیا اور چند روز وہاں ٹھہر کر پھر از خاش خون خار کے شہر کو گئے۔ اس نے حمزہ کی خبر سن کر میدان میں آ کر امیر کو پکارا۔ تب امیر پیادہ ہو کر میدان میں گئے اور از خاش کو 180 گز لمبا دیکھا اور خدا جانے اس کے گرز کا کتنا وزن تھا۔ جب اس نے گرز اٹھایا تو امیر نے خدا کو یاد کیا اور ڈھال لے کر سر پر کھڑے رہے۔ جب اس نے گرز مارا تو امیر جست مار کر دوسری طرف جا کھڑے ہوئے اور گرز زمین پر گر پڑا، جس سے تمام زمین جنبش میں آئی اور وہ گرز اٹھانے کو جھکا تو امیر نے تلوار خون خار کو ایسی ماری کہ وہ کافر لکڑی کے مانند 2 ٹکڑے ہوا۔ تب امیر وہی خون آلودہ تلوار لے کر لشکر کفار میں جا گھسے اور کفار بھاگ کر قلعے میں بند ہوئے، اور عمرو نے امیر کے حکم سے شیشہ لفٹ نکال کر اس قلعے کو کافروں سمیت جلا دیا اور چند روز رہ کر نیستان کا قصد کیا۔ سب ہیڈنگ خون خاروں پر فتح۔ جب امیر آدم خوروں کو مار کر فارغ ہوئے تو گاولنگی سے کہا کہ اس سے آگے کون سا شہر ہے؟ اس نے کہا کہ نیستان ہے، اور وہاں کے بادشاہ کا 190 گز قد ہے اور تمام سپاہ سمیت بادشاہ پتھر مارتے ہیں۔ تب امیر نیستان کو روانہ ہوئے۔ راستے میں جنگل کے سبب 3 روز کی راہ ایسی سخت اور تنگ تھی کہ سوائے ایک سوار کے گزرنا محال تھا۔ جب اس جنگل میں داخل ہوئے تو اس خون خار نے جنگل کو چاروں طرف سے آگ لگا دی۔ تب امیر کا لشکر جلنے لگا اور رونے پٹنے کا شور ہوا۔ امیر نے حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کا جامہ اور کمند پہن کر فرمایا کہ اس کو پکڑو۔ غرض اس کی برکت سے 71 پہلوان اور 300 سپاہی بچے اور وہ جنگل سے باہر نکلے۔ ادھر خون خار بما لشکر کفار کے جنگل سے باہر نکلے اور وہ خون خار بما لشکر کفار کے جنگل میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا اور ہر ایک گلے میں پتھر کا توبڑا ڈالے ہوئے تھا۔ جب امیر کو دیکھا تو پتھر مارنے لگے۔ تب 300 سوار مارے گئے تو صرف 70 پہلوان بچے۔ تب امیر بما پہلوان لشکر کفار میں گھسے اور اتنے کافروں کو مارا کہ ان کا حساب خدا ہی جانتا ہے، اور مارتے مارتے اس خون خار تک پہنچے۔ اس موذی نے گرز امیر پر چلایا۔ امیر جست مار کر دوسری جگہ پر جا کھڑے ہوئے اور گرز زمین پر گرا۔ جب اس خون خار نے گرز اٹھانا چاہا تو امیر نے اس کی کمر میں سمام ایسی ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر درخت کی مانند زمین پر گرا، اور امیر نے باقی کافروں کو مارنا شروع کیا۔
کافر بھاگ کر قلعے میں بند ہوئے اور عمرو نے بما کفاروں کے قلعے کو جلا دیا۔ امیر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سب ہیڈنگ طلسم زردشت کی تباہی۔ جب امیر نے یاروں اور فرزندوں کو پرو ادم میں چھپایا تو گاولنگی کو بلایا اور فرمایا کہ اے دوست، 7,80,000 سور فنا ہوئے اور بہت سے فرزندوں نے موت کا شربت چکھا، اب آگے کیا ہے؟ کہا اس کے آگے زردشت کا طلسمات ہے۔ تب اردویل پیل دندان ہاتھی مست کی طرح پکارتا ہوا آیا اور امیر پر دانتوں سے حملہ کیا تو امیر نے اسے بھی دنیا سے جدا کر کے جہنم میں پہنچایا اور باقی کافر قلعے میں بند ہوئے۔ امیر نے سب کو شیشہ لفٹ سے جلایا اور وہاں طلسمات کو آئے تو چہار دیواری کے درمیان ایک گنبد نظر آیا جس میں سے قسم قسم کا راگ گانا بجانا ناچنا سنا۔ امیر نے کہا کہ اے گاولنگی، شاید یہاں آدمی گاتے ہیں۔ گاولنگی نے کہا کہ یہاں آدمیوں کا کیا کام ہے، یہ تو زردشت جادوگر نے ہزاروں ہنر سے طلسمات تیار کیا ہوا ہے کہ جو سب سے بلند قد ہے۔ اول تو دیوار پر سے دیکھ کر بتا کیا نظر آتا ہے۔ تب گاولنگی نے دیکھتے ہی دیوار کے اندر گیا اور ہنستے ہنستے آگے گر پڑا۔ اسی طرح جو گیا وہ ہنس کر گر پڑا۔ آخر عمرو اپنا منہ بند کر کے اندر گیا تو ہنس کر اندر گر پڑا۔ تب امیر اکیلے رہ گئے۔ مناجات کے واسطے مجیب الدعوات کی درگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا عالم الغیب، یہ کیا راز ہے سو مجھ پر ظاہر کر۔ تب تیر دعا قبولیت کا نشانے پر پہنچا۔ بس شام ہوئی تو تنہا رہنے کے باعث متفکر تھے اور خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا، ایک تخت آیا اور اس پر بزرگ بیٹھے ہیں۔ امیر نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا تمہارا دادا ابراہیم ہوں۔ تب امیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند، تو کیوں روتا ہے؟ امیر بولے کہ میرا تمام لشکر بما یاروں کے فنا ہو کر صرف 70 تن یہاں آئے سو وہ بھی گم ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے امیر سے فرمایا کہ وہ 70 تن بخیریت تم سے ملیں گے، مگر یہ طلسم جمشید ہی کی طرح توڑنا چاہیے جیسے وہاں سفید مرغ مارا، یہاں بھی سفید مرغ کو مار کر تمام معلوم ہو جائے گا۔ تب امیر خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے جسم و لباس کو معطر کیا، بس اسی وقت تیر کمان سے لگا کر مرغ کو مارا اور اللہ کے فضل سے وہ جانور ایک ہی تیر سے مر کر گرا اور تمام آوازیں جاتی رہیں اور جادو ٹوٹ گیا اور امیر کے یار اٹھ کر دوڑے اور امیر کے قدم بوس ہوئے اور امیر نے تمام کو گلے لگایا اور فرمایا کہ اے یارو، وہاں کیا دیکھ کر ہنس پڑے تھے؟ انہوں نے کہا اب کچھ یاد نہیں۔ تب امیر اس دیوار کو توڑ کر اندر گئے اور گنبد کا قفل کھولا اور دیکھا کہ گنبد خالی ہے۔ پھر اس کے اندر کو کئی بار زور کیا مگر وہ نہ ٹوٹی۔ تب اللہ اکبر کہہ کر زور کیا اور قفل توڑا اور دیکھا کہ وہ بھی خالی ہے۔ تب عمرو سے کہا کہ جادوگر کا کوئی نشان معلوم نہیں ہوتا، کہاں گیا؟ جب عمرو نے آنکھ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک تابوت لٹک رہا ہے۔ تب عمرو تابوت پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ اس میں زردشت زندہ آدمی کی طرح سو رہا ہے۔ بس امیر نے کہا وہ جادوگر یہی ہے جو سو رہا ہے۔ امیر نے کہا دیکھو وہاں کچھ لکھا ہوگا۔ جب عمرو نے غور کیا تو ایک کتاب جادو آب اس کے سرہانے رکھی ہے۔ عمرو نے اٹھا کر اپنی زنبیل میں رکھ لی اور اس پلید کا تابوت زمین پر گرایا۔ تب امیر یاروں سمیت گنبد سے باہر آئے اور عمرو نے 2-3 ورق نکال کر رکھے اور باقی کتاب امیر کے حوالے کی۔ امیر نے کتاب لے کر سب جگہ کو آگ لگا دی اور سب کو اچھی طرح جلایا، اور وہ 2-3 ورق جو عمرو نے رکھ لیے تھے اس کا جادو اب تک دنیا میں جاری ہے۔ جب زردشت بما کتاب جل گیا تو امیر نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر درگاہ ایزدی میں مناجات کی۔